الرحمن الرحیم۔ ایک بات احباب تک پہنچانی تھی، خاص کر جو پرائیویٹ اداروں سے منسلک ہیں، ہاسپٹل ہو گئے یا اسکول ہو گئے، کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکول اور ہاسپٹلز یہ ایسی جگہ ہیں کہ اگر یہاں پہ اخلاص کے ساتھ اور محبت سے کام کیا جائے تو یہ سیدھی سیدھی پکی پکی جنت ہے۔ اور اگر درمیان کے اندر کوئی معاملات ایسے بن جائیں جو شریعت سے متصادم ہوں تو پھر معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ فیس تو چلو انہوں نے مقرر کر لی ہے، لیکن اس دوران جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں غیر شرعی کر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو جن کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی بد دعائیں الگ لیتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ہے فیس کے ساتھ۔ باقی معاملات کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں، اسی طرح دیگر امور ہیں، زبردستی ان سے پیسے وصول کرنا۔ مثلا ایک کاپی لے لیں، ایک کتاب لے لیں، وہ کاپی اور کتاب جو ہے وہ پیچھے سے 200 روپے کی مل رہی ہے، اس کے اوپر قیمت پرنٹ ہے جو ہے وہ 600 روپیہ، تو انہوں نے 600 روپیہ ہی لینا ہے۔ حالانکہ اجازت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تعلق والے ہیں یا کہیں سے کوئی ڈسکاؤنٹ میں مل سکتی ہیں چیزیں تو وہ وہاں سے لے لیں، لیکن کہا جاتا ہے نہیں جی یہ یہیں سے ملیں گی اور یہیں سے خریدنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی کئی دفعہ دیکھا ہے کارڈ ہے، اگر وہ 20 روپے قیمت ہے اس کی تو اس کا 150 200 300 400 500 وصول کیا جا رہا ہے، ڈیٹ شیٹ دی جا رہی ہے، وہ کاپی کروا کے اس کی قیمت 5 روپے یا 10 روپے ہے تو اس کا 500 روپیہ وصول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بڑی بد دعائیں ملتی ہیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں۔ اسی طرح میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو خصوصی سے کہوں گا، سرکاری اداروں میں لگے ہوئے وہ کام کرنے والے ڈاکٹر حضرات جو وہاں پہ اتنی محنت اور محبت سے نہیں دیکھتے، پرائیویٹ میں وہ بڑے غور و خوض سے دیکھیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اظہاری طور پہ پیش آئیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ دوائی کی وہ فیس لے رہے ہیں اور جو دوائی لکھ کے دے رہے ہیں، چیکنگ کی فیس لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹیسٹ ہیں یا سٹورز کی دوائیاں ہیں یا فلاں جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، فلاں جگہ سے ٹیسٹ کروانا ہے، اور کمیشن ملتا ہے ان کو، اور ان دوائیوں پہ کمیشن ملتا ہے ان کو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ظلم جو ہے اندھیروں کی صورت کے اندر آئے گا، اور لوگوں کی بد دعائیں الگ ملتی ہیں ایسے احباب کو کہ دیکھیں یا تو وہ ڈاکٹر نہ آئے ہیں جن کو رپورٹیں سمجھ نہیں آتی لیبارٹریوں کی، یا لیبارٹریاں غلط ہیں ان کو بند کروانا چاہیے۔ تو جی ہماری خاص کردہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے، وہیں سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، یا ہماری لیبارٹری سے کروانا ہے اور ہماری لیبارٹری سے ہمارے اسٹور سے یہ دوائیاں ملیں گی، تو یہ ایک ظلم ہے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ تو میڈیکل اسٹور سے متعلق تھے، کہتے ہیں دوائی لکھ کے دی تو ہم گئے تو انہوں نے جو ہے نا 6000 بل بنایا، اور وہ دوائی بن رہی تھی 1000 روپے کی۔ یعنی کہ لوکل کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو 100 روپے کی دوائی ہے اور اس کے اوپر 1000 روپے قیمت لکھی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ غریب غربا بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کس طرح کما رہا ہے۔ تو خدا را دعائیں لیں۔ میں پرائیویٹ اسکولز اور ہاسپٹلز کے مالکان سے خصوصی سے کہوں گا، ڈاکٹر حضرات سے، کہ وہ عوام کی دعائیں لیں۔ پیسہ تو انہوں نے کمانا ہی کمانا ہے اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ یہی کما رہے ہیں، تو دعائیں لیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس سرگودا، تو بیٹی کو چیک کروایا تو مجھے پوچھا کیا کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں تو امام مسجد ہوں۔ تو انہوں نے کہا جاتے ہوئے اپنی فیس لے جائیے گا، میں امام مسجد سے فیس نہیں لیتا۔ آج تک ایک دفعہ گیا ہوں میں اس کے پاس، آج تک ان ڈاکٹر حضرات کے لیے، غالباً ڈاکٹر تنویر صاحب ان کا نام تھا، نیازی میں بیٹھتے تھے وہ، تو آج تک دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان علم دیگر چیزوں کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو حالانکہ کوئی بڑا نہیں تھا، 500 روپیہ فیس تھی اور میں دے بھی سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خوشی سے کہا کہ لے جائیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، ظلم نہ کریں، جتنا سہولت دے سکتے ہیں دیں، یہ خدمت ہے اور اس خدمت پہ اللہ جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایک پیغام دینا مقصود تھا، میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز پہ غور و خوض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ محبتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔